کا دن۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس وقت یہ میری چند جملوں کی گفتگو مختصر ہی صحیح مگر بڑی اہم ہے، اس لیے کہ ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک نالائق کے ایک اسٹیٹمنٹ کی بنا پر عام مسلمانوں میں غم اور غصے کی لہر ہے، اور ظاہر ہے یہ غصہ حق بجانب ہے، اس لیے کہ ایک وسیم رضوی نامی کتے نے حق اور سچ پر بھونکنے کی کوشش کی ہے۔ ظاہر ہے اس کی ناکام کوشش ہے۔ قرآن، اسلام کے مسلمانوں کی جتنے فرقے ہیں، قرآن پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہماری جان قربان، ہم اس کے اس بے بنیاد اور جاہلانہ اسٹیٹمنٹ سے، اور جو اس نے ریٹ پٹیشن داخل کیا ہے، دیکھیے ہم غصے میں تو ہیں، یہ میں عرض کروں، مگر ہم فکر مند نہیں ہیں۔ فکر مند اس لیے نہیں ہے کہ جس اللہ کی یہ کتاب ہے، جس خدا نے اپنے حبیب پر یہ قرآن نازل کیا ہے، اسی نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ یہ ہمارا کلام ہے، اور اس کے محافظ اور حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ تو جس کتاب کی ذمہ داری، حفاظت کی ذمہ داری خود خدا نے لے لی ہو، تو ان چھوٹے موٹے ٹٹ پونجیوں سے قرآن کی عظمتوں پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ اگر تاریخ میں چلے جائیں تو قرآن کی عظمت و حرمت پہ یزید کے زمانے میں، جو ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا، اس زمانے میں بھی اٹیک ہوا۔ اس وقت بھی حق والے ابھرے۔ قرآن جیسا کل تھا ویسا آج ہے، اور قیامت تک ایسا ہی رہے گا۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اس نالائق نے بھی ظاہر عہد حاضر کو کسی یزید کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ ہماری عقل سے باہر بات ہے کہ کسی عہدے کی لالچ میں اور کسی کرسی کی خاطر کوئی انسان اس حد تک بھی گر سکتا ہے جتنا یہ وسیم رضوی گرا ہے۔ اور آج پوری دنیا میں تمام فرقوں کے لوگ اس پہ لعنت و ملامت کر رہے ہیں۔ یہ اس کی تباہی اور بربادی کا پہلا زینہ ہے۔ بہت جلد ہم سنیں گے کہ انشاءاللہ یہ فنار ہو گیا۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش ہے، اور میں عرض کروں گا کہ وسیم رضوی کے معاملے کو سنی اور شیعہ نظریے سے نہ دیکھا جائے، وہ دیکھا جائے کہ ایک دشمن قرآن ہے، یہ دشمن اسلام ہے، اور وہی وجہ ہے کہ تمام شیعہ علماء نے متفق ہو کے وسیم رضوی جیسے کتے، بھونکنے والے کتے کو شیعہ سے خارج کر دیا ہے۔ میری اس ویڈیو کلپ کے حوالے سے جہاں جہاں تک میرا میسیج اور میرا پیغام جا رہا ہے، میں یہ عرض کروں گا کہ ایسے تمام تر موقعوں پر جذبات سے کام نہ لیں۔ آپ دیکھیں، اور ایک جملہ اور کہوں کہ اگر مانوی لیا جائے تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ شیعہ ہے، تو اس کی حیثیت شیعوں میں بالکل وہی ہے جو ہمارے اہل سنت بھائیوں میں سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین کی تھی۔ وہ بھی ملعون ہے، تسلیمہ بھی ملعونہ ہے، یہ بھی ملعون ہے۔ قرآن کا مخالف اور قرآن کی مخالفت کرنے والا
سنی شیعہ کی بحث چھوڑ دیجئے، وہ اسلام سے خارج ہے، وہ دین سے خارج ہے۔ انہی گزارشات کے ساتھ میں ایک مرتبہ پھر اپیل کروں گا تمام عالمی اسلام سے کہ نہایت اسے سنجیدگی سے بات کو لیں اور کسی بھی قسم کی خلفشار اور نفرت کو پھیلنے سے بچائیں۔ یہ ہماری ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آپ کی خدمت میں ڈاکٹر شفیع احسن کاظمی کا سلام اور سب کو دعائیں بھی۔ خدا حافظ۔